الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنے غلاموں کو آخری نصیحت ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری مرض میں شدت ہو گئی تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جمع فرمایا، پھر ہماری طرف الوداعی نظروں سے دیکھا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک اشک آلود ہو گئیں۔ پھر ہمیں ارشاد فرمایا کہ فراق کی گھڑی نزدیک آ گئی۔ پھر فرمایا مرحبا بکم حیاکم اللہ ہداکم اللہ نصرکم اللہ نفعکم اللہ وفقکم اللہ سددکم اللہ ووقاکم اللہ اعانکم اللہ قبلکم اللہ اوصیکم بتقوی اللہ وأوصي الله بكم وأستخلفه عليكم إني لكم نذير مبين ألا تعلوا على الله في عباده وبلاده فإن الله قال لي ولكم تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی آخری نصیحت کا ترجمہ یوں ہے، میں تمہیں مرحبا کہتا ہوں، اللہ تمہیں زندہ و سلامت رکھے، تمہیں ہدایت ارزانی فرمائے، ہر قدم پر تمہاری مدد فرمائے، تمہیں نفع سے بہرہ ور کرے، تمہیں راہ راست پر چلائے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر شر اور ہر تکلیف سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہاری مدد فرمائے، تمہارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ تمہارا نگہبان ہو، میں تم پر اسے اپنا خلیفہ بناتا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ کے بندوں اور ان کے شہروں میں کبر و غرور نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اور تمہیں بھی یہ فرمایا ہے کہ دار آخرت ہم ان لوگوں کو عطا کریں گے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے اور فساد برپا نہیں کرتے اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوگا؟ مقررہ گھڑی بالکل قریب آ رہی ہے، میں اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں۔ جب پوچھا نا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم حضور کا وصال کب ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقررہ گھڑی بالکل قریب آ رہی ہے، میں اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں، میں اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں، اور سدرۃ المنتہا میری منزل ہوگی۔ ہم نے عرض کیا، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، ہم نے عرض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل کون دے گا؟ فرمایا میرے اہل بیت۔
فرمایا نا جب مجھے غسل، آپ کو غسل کون دے گا؟ فرمایا میرے اہل بیت، میرے گھر والے، ان میں سے جو مرد اور میرے قریبی رشتہ دار ہوں گے ان کے ساتھ کثیر تعداد فرشتوں کی ہوگی جو تمہیں دیکھیں گے لیکن تم ان کو دیکھ نہیں سکو گے۔ پھر عرض کیا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفن کن کپڑوں میں دیں گے؟ فرمایا اگر تم چاہو جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے ان میں ہی کفن دے دینا، یا یمن کی چادروں میں، یا مصر کے سفید کپڑوں میں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ما زاغ البصر وما طغى، وہ آنکھ جو اللہ کی زیارت سے نہ چندیائی نہ حد ادب سے آگے بڑھی، اس چشمے ما زاغ سے آنسو چھلکنے لگے، اور ہم پر بھی فرماتے ہیں گریہ طاری ہو گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے، اور نبی کے ساتھ جو جان نثار اور مخلصانہ برتاؤ تم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو اور خوشبو لگا کر کفن پہنا چکو تو میری قبر کے کنارے پر میری چارپائی رکھ دینا، پھر ایک وقت کے لیے، ساتھ کے لیے میرے پاس سے باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے میرے دو دوست اور ہم نشین میری نماز جنازہ پڑھیں گے، یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر ملک الموت، ملائکہ کے لشکر جرار سمیت یہ سعادت حاصل کرے گا۔ ان کے بعد میرے اہل بیت کے مرد میری نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر ان کی مستورات خواتین یہ سعادت حاصل کریں گی، پھر یکے بعد دیگر فوج در فوج مجھ پر داخل ہونا اور نماز جنازہ پڑھنا۔ کوئی رونے والی، کوئی چلانے والی اور کوئی فغاں کرنے والی مجھے اذیت نہ پہنچائے۔ میرے صحابہ میں سے جو آج یہاں موجود نہیں انہیں میرا سلام پہنچانا، اور میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں ہر اس شخص کو سلام دے رہا ہوں جو اسلام میں داخل ہوا۔ میں ہر اس شخص کو سلام دے رہا ہوں جو اسلام میں داخل ہوا، جس نے میرے دین کی پیروی کی آج سے روز قیامت تک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرقد انور میں حضور کو کون داخل کرے گا؟ فرمایا میرے اہل بیت کے مرد، جتنا کوئی میرے قریب ہو، ان کے ہمراہ ان گنت فرشتے ہوں گے جو تمہیں تو دیکھ رہے ہوں گے لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکو گے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر آپ کو جو غسل مبارک ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک ہاتھوں سے مبارک جسم کو، پاک جسم کو غسل دیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم